آج قاضی الحاجات انسان کی زندگی میں اگر کوئی ایسی حاجت، ایسی خواہش جب پوری نہ ہو رہی ہو، لیکن وہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کی مدد حاصل کروں اور میری وہ خواہشات، میری حاجات پوری ہو جائیں، تو آج کی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اللہ کے فضل سے ایسے اعمال بتاؤں گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی درد ہے، کوئی بھی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، وہ انشاءاللہ ہوگی۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں، فائدہ ملے گا۔ قاضی الحاجات اللہ کی ذات ہے، جس کے دل کی چاہے وہ ذات خواہش پوری کر دیتی ہے۔ یہ دو نقش مربع اور مثلث قاضی الحاجات کے ہیں۔ ہر حاجت براری کے لیے، یعنی کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، جائز ہونی چاہیے۔ ناجائز انسان خواہش رکھے اور وہ اللہ سے کہے کہ دعا کرے، التجا کرے، پوری ہو جائے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ سے جائز حاجت کے لیے اگر دعا کی جائے یا عمل کیا جائے، فائدہ ملتا ہے۔ ان کو زعفران و گلاب سے لکھ کر موم جمع کر کے، اگر زعفران کے گلاب نہیں ہے تو پریشان نہیں ہو جانا، عام قلم سے نقل کریں، کے گلاب خالی بھی لگا دیں گے، کام کرے گا۔ یا عطر آتا ہے وہ لگا لیں، الکوہل والا کوئی پرفیوم نہیں لگانا، بعض اوبر بند ہے۔ ان دونوں نقوشوں میں سے جس کو دل چاہے استعمال کرے، مربع استعمال کرے یا مثلث لکھنے والے کا اختیار ہے، انشاءاللہ تعالی فائز المرمام ہوگا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ نقش یہ مربع نقش ہے، یہ اوپر آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو جب اس کو بنانا ہے، اس وقت نیت دل میں رکھتے جانا ہے، بار بار دعا کرتے جانا ہے دل میں، یا اللہ پاک فلاں میری حاجت، فلاں خواہش پوری ہو۔ یہ مثلث ہے، یہ دیکھ لیں، یہ لکھا بھی ہوا ہے، اسے مثلث کہتے ہیں۔ یہ 460 ہے اور 160 اسے کہا جائے گا۔ یہ ذرا پرنٹنگ میں فرق ہے، اس لیے میں نے کہا بتا دوں، باقی یہ نقل نہیں کرنا، یہ ویسے پرنٹنگ کا تھوڑے سے تو پہ آگے ہو میں۔ مواری میں بہنیں عمل نہیں کریں گی، باوضو حالت میں کریں، کسی کو بتائیں نہ کہ یہ میں عمل کیوں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تعویذ کو باندھیں۔ کوئی پوچھے تو پھر بھی بتانا مناسب نہیں ہے۔ یہ پوشیدہ طور پہ کیے جاتے ہیں، اللہ سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ میں آگے ایک سورہ نون کا نقش بتاؤں گا۔ یہ دولت پانے کے لیے کتنی خواہش کریں گے ملے گی، اور کوئی حاجت ہے اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ دونوں کاموں کے لیے، مقاصد کے لیے 100% کام کرتا ہے۔ یہ بھی کرتا ہے، دولت بھی پا سکتے ہیں، جو دل میں رکھیں گے وہ بھی کرتا ہے۔ سورہ نور کا نقش ہے، یہ نقش سورہ نور کا ہے۔ مختصر خاصیت اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ جو کوئی شخص مفلسی کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہو اور کوئی صورت گرو افلاسی کی باقی نہ رہ گئی ہو، تو نقش خزاں کو تاریخ اور دن و سات سعید میں، جبکہ کمر در کرب باقی اقرب نہ معذرت نہ ہو، اصولی طور پر مرتب کر کے اپنے پاس رکھے، اور بلا ناوا 7 بار روزانہ بعد نماز فجر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے، اور بعد نماز فجر اسی طرح تلاوت کا معمول بنا لے۔ اگر روزانہ زندگی بھر اسی طرح پڑھتا رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مخلص نہ ہوگا۔ یہ وہ تعویذ ہے، سورہ نور کا نقش ہے، بڑا طاقتور، بڑا خاص ہے۔ اس کو زوال کے وقت بس نہیں کرنا، نقل نہیں تو فائدہ نہیں ملتا، باوضو حالت میں کریں، 100% فائدہ ملے گا۔ یہ عمل جو ہے، یہ میں نے کچھ دن پہلے اسی چینل پہ دیا تھا، ہمیں بہت سے دعاؤں پر میسیجز آئے۔ اس چیز کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو دوبارہ بتایا جا رہا ہے، طریقہ سمجھ کے کرنا ہے۔ جو مقصد ہوگا، جو خواہش ہوگی، جو حاجت ہوگی، وہ پوری ہوگی۔ اس نقش کو تانبے کے چراغ پر کھدوائے، فرض کریں تانبے کا چراغ نہیں ہے تو عام مٹی کا دیا لیں، اس سے آپ نے مارکر کے ساتھ اس کے اوپر لکھنا ہے یہ، اور نیاز امام رضا علیہ السلام کی دے کر 40 رات اس چراغ کو جلائے۔ جس مطلب کے لیے ایسا کرے گا وہ مطلب حاصل ہوگا۔ یہ یا بدوق کا نقش ہے، اس میں یا بدوق
اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل قریشی صاحب پہ مکمل ڈیٹیل سی ویڈیو موجود ہے۔ بعض اسے موکلات کا نام کہتے ہیں، بعض اسے جنات کا نام کہتے ہیں، بعض اسے اللہ کے ناموں میں سے کہتے ہیں۔ تو آپ اگر مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو جا کے ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ آپ اس اسم کو ویسے اگر پڑھیں گے بغیر اجازت کھلا پڑھنا اگر شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی 2 دنوں میں 3 دنوں میں ایسی واقعات یا ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ نے اس سے پہلے محسوس نہیں کی ہوں گی۔ تو اس کو زیادہ دیر نہیں، 2 دن بعد پڑھ کے آپ 3 دن چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں پاور کتنی ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ تویزات کی کوئی پاور نہیں، اس سے اوپر نہیں لے کے جانا، نہیں تو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جن چیزوں کا نقصان ہوتا ہے ان کے بارے میں پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ تو بڑا طاقتور عمل ہے، کسی مقصد کے لیے کریں گے پورا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بڑا خاص عمل یہ بھی دینے لگا ہوں، یہ پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ المشکلات یا کوئی حاجت ہے اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو وضو کر کے مکمل تنہائی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر 219 مرتبہ یعنی 219 ٹائمز یہ دعا پڑھے، پھر سجدے میں جا کر دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ کیسی بھی مشکل ہوگی اس سے نجات مل جاوے گی۔ یہ وہ دعا ہے، کہا جاتا ہے سخت سے سخت مشکل ہو، انسان پھنس گیا ہو یا کوئی حاجت ہو، مراد ہو، جائز ہو، وہ پوری نہ ہو رہی ہو تو انسان اس عمل کو کرے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تعویذوں کو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تو اس لیے یہ وظائف بھی بتا دیے جاتے ہیں تاکہ آپ جو کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ بعض کو ویسے وظائف سے فائدہ مل جاتا ہے، بعض کو تویزات سے، لیکن تویزات ہونے چاہیے وہ صرف ویسے حروف یا اعداد نہیں لکھے ہونے چاہیے، اور وظیفہ بھی مسئلے کے مطابق ہونا چاہیے، پھر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو ہماری یہی اصل کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا مسئلہ جو بھی ہو اس کے مطابق آپ کو تعویذ یا وظیفہ دیا جائے جس کا آپ کو فائدہ بھی ملے۔ یہاں بہت سے لوگ انگلش کی گنتی لکھ کے بھی عام جو گنتی ہوتی ہے اس کے بھی تعویذ بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تعویذ اثر نہیں کرتے، یاد رکھو تعویذ ہوتا ہی نہیں ہے، عام تحریر ہوتی ہے۔ یہاں پہ عام طور پہ یہ ایک بات بن گئی ہے کہ اگر محبت کا مسئلہ تو یا ودود کا ہی وظیفہ کام کرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلے کے مطابق ہی کسی اسم کو پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ یا ودود آپ بیچ میں پڑھ رہے ہیں، اللہم یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یہ حاجت کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، لیکن یہاں پہ بھی یا ودودو استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ محبت کا عمل ہے۔ ہاں کر سکتے ہیں اگر کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، کوئی مقصد پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح ہر عمل بھی اپنی تاثیر ہے۔ باقی بعض تویزات کی نقوش کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو صرف اجازت لے لیں، کیونکہ ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے۔ اجازت تو بڑا خاص عام سا طریقہ ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ پرانے امدیات کے لیے مسلم وظیفہ قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔